ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بائیکاٹ ہر مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر شادی بیاہ کی تقریبات میں فضول خرچیاں ہوتی ہیں، اسراف ہوتا ہے، ناچ گانے ہوتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا خلاف شرع اعمال انجام دیے جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے ہمارے علاقے میں کوئی اس طرح کی تقریب منعقد ہو اور ہم اس کا پہلے ہی مرحلے میں کلی طور پر بائیکاٹ کر دیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کامیابی نہیں مل پائے گی۔ ہم بائیکاٹ کریں گے، وہ ہمارا بائیکاٹ کر دیں گے۔ ہمیں پہلے ان گھروں سے رابطہ کرنا چاہیے جہاں شادیاں ہو رہی ہیں۔ شادی کا وقت آنے سے پہلے ان کو سمجھانا چاہیے، ان سے ملاقات کرنی چاہیے، ان کے سامنے دینی اعتبار سے جو طریقہ کار ہے وہ پیش کرنا چاہیے۔ اس کوشش میں اللہ نے چاہا تو کامیابی ملے گی۔ فہمائش کے باوجود، سمجھانے کے باوجود بھی اگر لوگ راہ راست پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر کنارہ کشی اختیار کی جائے، لیکن پہلے ہی مرحلے میں ان کو سمجھائے بجھائے بغیر اگر دوری بنائی جائے گی تو فائدے کے بجائے ہمارا احساس یہ ہے کہ اس سے نقصان ہوگا۔ وہ ہمارے ہی لوگ ہیں، ہمارے اور آپ ہی کے درمیان رہنے والے لوگ ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابتدا میں اگر ان کو سمجھایا جائے گا اور صحیح صورتحال بتائی جائے گی تو وہ ہماری جانب سے پیش کیے گئے لائحہ عمل کو قبول کریں گے اور اس کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہمارا جو میدان ہے وہ انسانی سماج ہے، اس لیے ہمیں اس میدان میں متحرک و سرگرم ہو کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اور حالات تو ناموافق پہلے بھی رہے ہیں، آج اگر ہیں تو یہ حیرانی کی اور استبعاد کی بات نہیں ہے۔ ہمارا جذبہ تو یہ ہونا چاہیے کہ لوگ جس حال میں مرنے کی دعا کرتے ہیں، لوگ جس حال میں مرنے کی دعا کرتے ہیں، میں نے اس حال میں جینے کی قسم کھائی ہے۔ حالات چاہے جتنے مخالف ہوں، ہمیں تو راہ حق پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا ہے اور سماج کے افراد کو حق کی اسی راہ پر، راستے پر لانے کی فکر و کوشش کرنی، اور